السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فيا أيها الناس ألا إن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه بسم الله الرحمن الرحيم قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني انتہائی قابل احترام بزرگوں، عزیز نوجوان ساتھیوں، معززات و مکرمات اسلامی ماؤں اور بہنوں، ہر قسم کی حمد و ثنا، تعریف و تمجید، کبریائی، بڑائی، رفعت و عظمت اللہ رب العزت کے لیے جو پوری کائنات کا خالق و مالک ہے۔ بے شمار لا تعداد، بے حد و حساب درود و سلام پیغمبر آخر الزماں، محسن انسانیت، محسن کائنات جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اقدس پر آپ تمام لوگوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر بہت ساری خرافات، بدعات، منکرات، فاحشات وہ آپ نے ملاحظہ فرمائی ہیں۔ سوشل میڈیا پہ ہر چیز تمام لوگوں تک پہنچی ہے۔ افسوس کی بات یہ ہے کہ لوگوں نے ہر برائی، ہر گناہ، اللہ کی ہر نافرمانی کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کے نام پر کرنا شروع کر دیا ہے۔
حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ثبوت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت اور فرما برداری ہے۔ اگر صرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت بغیر اطاعت اور فرما برداری کے کامیابی کا سبب بن جاتی اور بن سکتی ہوتی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا ابو طالب سے بڑھ کر کوئی بھی اس کا مستحق نہیں تھا۔ ساری زندگی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کی، آپ کا احترام کیا، آپ کا تعاون کیا، آپ کی خیرخواہی کی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات نہیں مانی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ڈیمانڈ تھی ان سے وہ یہ تھی کہ لا الہ الا اللہ پڑھ دیں۔ آخری وقت میں بھی فرمایا چچا جان میرے کان میں لا الہ الا اللہ کہہ دیں، میں اللہ رب العزت سے پھر بھی سفارش کروں گا کہ میرے چچا نے کلمہ پڑھ لیا تھا، چاہے میرے کان میں پڑھا تھا۔ فَأَبَىٰ أَن يَقُولَ لَا إِلَٰهَ إِلَّا اللَّهُ، لیکن چچا نے لا الہ الا اللہ کہنے سے انکار کر دیا، کامیابی نہیں ملی، یہ محبت کام نہیں آئی کیونکہ اطاعت و فرما برداری سے خالی تھی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی فرما برداری ہی کامیابی کی ضمانت ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ صحیح بخاری کی حدیث ہے، کل امتی یدخلون الجنت الا من ابا، میرے سارے امتی جنت میں داخل ہو جائیں گے، سارے امتی سوائے ان لوگوں کے جو جنت میں جانے سے انکار کر دیں۔ صحابہ نے حیران ہو کر پوچھا اللہ کے رسول، جنت میں جانے سے بھی کوئی بدبخت انکار کرے؟ آپ کا امتی بھی ہو پھر جنت میں جانے سے انکار کر دے؟ تو فرمایا کہ من اطاعنی دخل الجنہ ومن عصانی فقد ابا۔ لوگوں یاد رکھو، صرف زبانی دعوے سے، محبت کا دعویٰ کر دینے سے کوئی بھی جنت میں نہیں جائے گا۔ فرمایا جو میری بات مانے گا وہ جنت میں جائے گا، اور جس نے میری بات نہ مانی وہ جہنم میں جائے گا، اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا۔ زبان سے نہ کہے کہ میں جنت میں نہیں جانا چاہتا، لیکن عملاً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں مانتا، فرمایا کہ اس نے جنت میں جانے سے انکار کر دیا ہے، وہ جنت میں نہیں جائے گا۔ محبت کا دعویٰ ہے، اعلان کرتے ہیں، نعرے مارتے ہیں، بینر لکھتے ہیں، چھاپتے ہیں، جھنڈیاں لگاتے ہیں، لائٹیں لگاتے ہیں، دعویٰ ہے کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، لیکن جب بات ماننے کی باری آتی ہے، بات ماننے سے صاف انکار کر دیتے ہیں۔ یہ محبت اللہ رب العزت کے ہاں قطعاً قابل قبول۔ یہ قاعدہ قانون ہے جو کسی عرب نے ان الفاظ میں خوبصورتی کے ساتھ بیان کیا ہے کہ ان المحب لمن یحب مطیع، محبت کرنے والے کا دعویٰ تب سچا ثابت ہوتا ہے جب وہ اپنے محبوب کی ہر بات مانتا ہے، جب وہ فرما برداری کرتا ہے تب وہ محب بنتا ہے، ورنہ محبت کا دعویٰ قابل قبول نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو بائی پاس کر کے، چھوڑ کر، پسے پش ڈال کے، ان کا انکار کر کے دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں محبت ہے۔ بتائیں کہ آپ محبت کا اظہار کرتے ہیں کہ ابا جی مجھے بڑی محبت ہے آپ سے،
وہ کہتے ہیں کہ بیٹا ایک گلاس پانی لا دو، نہیں مانتے، کہتے ہیں مجھے بڑی محبت ہے، ابا جی بڑی محبت ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ مجھے فلاں چیز لا دو، فلاں کام کر دو، کہتے ہیں یہ نہیں کرنا، مجھے محبت بہت ہے۔ یہ محبت نہیں، توہین ہے، یہ گستاخی ہے کہ دعویٰ محبت کا کیا جائے، دعویٰ عشق کا کیا جائے، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سامنے آئے تو ماننے سے انکار کر دیا جائے۔ یہ تمام برائیاں جو محبت رسول کے نام پہ آپ کے سامنے آئی ہیں، فحاشی و عریانی کی حد کر دی گئی، ڈانس کیا جا رہا ہے محبت رسول کے نام پہ کہ ہمیں رسول سے محبت ہے، ہم ڈانس کر رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ڈانس سکھایا کبھی؟ کوئی مائی کا لال جرأت کرے، ایک حوالہ پیش کرے پوری سیرت میں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نعوذ باللہ کبھی ڈانس کیا ہو؟ شرم نہیں آتی کہ اس نبی کا نام لیتے ہو جس نے تمام برائیوں کو مٹانے کا اللہ رب العزت سے وعدہ کیا تھا، اور ساری زندگی برائیوں کو مٹانے کے لیے صرف کر دی؟ تم نے انہی برائیوں کو دوبارہ سے اپنا کر محبت رسول کا نام لے کر لوگوں میں رواج دینا شروع کر دیا۔ صرف یہی نہیں، مردوں عورتوں نے ڈانس کیا ہے، عورتوں نے، فاحشہ عورتوں نے، ننگی عورتوں نے ڈانس کیا ہے، ننگی عورتیں سجا کر لوگوں کے سامنے محبت رسول کے نام پر پیش کی گئی ہیں۔ ظالموں تمہیں حیا نہیں آئی؟ کیا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ دین تمہیں دیا تھا؟ محبت کا دعویٰ ہے لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دین کے پرخچے اڑائے ہیں، آپ کے دین کو برباد کرنے کی کوشش کی ہے۔ ساز ہیں، باجے ہیں، میوزک ہے، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تعلیم دی تھی؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تو ہمیشہ ان چیزوں کی حوصلہ شکنی کی ہے، ان کو گناہ قرار دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کان میں تو ایسی آواز پڑی تو آپ نے کانوں میں انگلیاں دے لی۔ دعویٰ یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے آئے ہیں۔ اس ظالموں، جو رسول ڈھول کی آواز، میوزک کی آواز سن کر کانوں میں انگلیاں دے لے، تم یہ دعویٰ کرتے ہو کہ حضور یہاں موجود ہیں اور ساتھ میں میوزک چل رہا ہے، ساتھ میں ڈانس پارٹی ہو رہی ہے۔ جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کبھی زندگی میں غیر محرم کو دیکھتے تک نہیں، چھوتے تک نہیں، تم نے ان کا جلوس کا نام لے کر، ان کی آمد کا نام لے کر وہ عورتیں تیار کر کے سجا کے لوگوں کے سامنے بٹھائی ہیں، تمہیں شرم نہیں آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی تعلیمات دی ہیں سب کی توہین کی گئی ہے، سب کی گستاخی کی گئی ہے، اور نام پھر دیکھیں محبت رسول کا نام۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت دیکھیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا اسوہ دیکھیں، آپ کی شرم و حیا دیکھیں، آپ کے معاملات دیکھیں، آپ کی شادی، آپ کی غمی دیکھیں، آپ کا سونا جاگنا دیکھیں، آپ کا اٹھنا بیٹھنا دیکھیں، آپ کا کھانا پینا دیکھیں، آپ کی نماز، آپ کے روزے، آپ کی تہجد دیکھیں۔ ہے کیا تمہارے پاس؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں سے ایک بھی چیز تم نے صحیح سلامت طور پر نہیں اپنائی ہے، اور دعویٰ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، اس لیے ہم جلوس نکال رہے ہیں، اس لیے ہم چراغاں کر رہے ہیں، اس لیے ہم پورے بازار کو سجا رہے ہیں، اس لیے ہم گھروں کو سجا رہے ہیں، اس لیے ہم گلیوں میں جھنڈیاں لگا رہے ہیں، پرچم لہرا رہے ہیں۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا دین ایسا تھا؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو امت سے کیا مطلوب ہے، کیا مقصود ہے، آپ کی دعوت کیا ہے، آپ کی تبلیغ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا تقاضا کیا ہے امت سے، وہ تو پورا نہیں کیا ہے۔ ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت مول لے رکھی ہے، ہر معاملے میں، دنیا کا معاملہ ہو یا دین کا معاملہ ہو۔
نماز کا معاملہ ہو، روزے کا ہو، زکوٰۃ کا ہو، حج کا ہو، ہر معاملے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مخالفت ہے۔ دعویٰ یہ ہے کہ ہمیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت ہے، باقی سارے گستاخ ہیں، باقی سارے نعوذ باللہ ابلیس ہیں، ابلیس کے سوا جہان میں تو سارے خوشیاں منا رہے ہیں۔ اور میں نے وہ ویڈیو بھی دیکھی ہے کہ لاہور میں ایک شخص کو کالے کپڑے پہنا کے اس کے جسم کو ڈھانک کر اس کو شیطان بنایا ہے اور چھڑی لگا کر اس کو ناچنے پہ مجبور کیا جا رہا ہے، اور کہا جا رہا ہے کہ ہم نے شیطان بھی میلاد منا رہا ہے۔ یہ تو ہم مانتے ہیں واقعی شیطان میلاد منا رہا ہے۔ یعنی کوئی عقل مندی کی بات ہو، کوئی انہیں سمجھانے والا ہو، کوئی انہیں بتانے والا ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا قطعاً نہ یہ تقاضا ہے، نہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میں ایسی کوئی بات ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت تو یہ تھی، قُلْ إِن كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهَ فَاتَّبِعُونِ۔ اللہ نے فرمایا ہے نبی اعلان فرما دیجئے، اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے نا تو میری پیروی کرو، اتباع کرو۔ یہاں یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہیں اللہ سے محبت ہے تو مجھ سے محبت کا دعویٰ کرو، نہیں، فرمایا اللہ سے محبت کرنی ہے، اللہ کی محبت کی چاہت ہے تو میری پیروی کرو، اتباع کرو، میرے پیچھے چلو، میرا کہا مانو، میری فرما برداری کرو۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو کہا ہے۔ اب آپ کا فرمان تو مانتے ہی نہیں ہیں۔ نماز سے لے کر فجر سے لے کر عشاء تک کوئی ایک نماز نہیں ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کے مطابق رہنے دی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز سے شروع کر لینا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم کی واضح احادیث ہے، دو ٹوک احادیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز اندھیرے میں پڑھتے تھے۔ عورتیں بھی، خواتین بھی نماز کے لیے مسجد میں تشریف لاتی، ما یعرفن من الغلس، اندھیرے کی وجہ سے پہچانی نہیں جاتی تھی، عورت بھی دوسری عورت کو نہیں پہچانتی تھی میرے ساتھ کون کھڑی ہے۔ اس اندھیرے میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے فجر کی۔ آپ دیکھ لیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے عمل کی، آپ کے فعل مبارک کی، آپ کی حدیث کی کوئی پرواہ نہیں، نماز اجالا کر کے پڑھی جا رہی ہے۔ پوچھا جاتا ہے تو حدیث کو تروڑ مروڑ کر وہ جی حدیث میں حکم ہے جی خوب روشن کر کے پڑھو، حالانکہ اس کا مطلب تھا کہ وہ فجر صادق جو ہوتی ہے اس کو روشن کر کے پڑھو، وہ آسمان میں روشنی ہوتی زمین میں نہیں۔ لیکن رمضان مبارک میں کیا ہوتا ہے آپ کو پتہ ہے نا، وہی لوگ جو سورج چڑھنے کے قریب قریب نماز پڑھتے ہیں فجر کی، جب رمضان مبارک آتا ہے تو آپ سے بھی پہلے پڑھ کے فارغ ہو جاتے ہیں۔ کیوں؟ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا یا آپ کے عمل کا، آپ کی حدیث کا کوئی پاس ہوتا، کوئی لحاظ ہوتا تو یہ دو والی پالیسی تو نہ ہوتی نا۔ ہم اللہ کے فضل و کرم سے اہل الحدیث، رمضان ہو غیر رمضان ہو، ہماری نماز کا طریقہ وہی ہے جو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا طریقہ ہے۔ یا تو فرق کر کے بتائیں نا کہ رمضان میں آپ اندھیرے میں پڑھتے تھے اور رمضان کے علاوہ باقی مہینوں میں اجالے میں پڑھتے تھے۔ ظہر کا وقت لے لو لیٹ کر کے، عصر کا وقت لے لو بہت لیٹ کر کے، مغرب کو لے لو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم 2 رکعتیں پڑھتے تھے، پڑھواتے تھے صحابہ سے۔ وہاں جلدی کرنی ہے، خبردار 1 منٹ بھی وقفہ نہیں دینا، فوراً پڑھنی ہے جی نماز۔ عشاء کا لے لو، عشاء کے وقت میں تاخیر مستحب ہے، تاخیر کرنا بہتر ہے۔ جس نماز میں تاخیر کرنا گناہ تھا، فجر میں عصر میں گناہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں یہ منافق کی نماز ہے۔ سنن ابن ماجہ کی حدیث، فرمایا منافق کی نماز ہے، بیٹھا انتظار کرتا رہتا ہے، جب سورج غروب ہونے کے قریب ہوتا ہے تو 2 ٹھونگے مارتا ہے۔ ولا یذکر اللہ الا قلیلا، نماز میں ذکر نہ ہونے کے برابر ہے۔
نماز دیکھ لو، کس کی نماز؟ جس میں اللہ کا ذکر ہے، جس میں اطمینان ہے، جس میں سکون ہے، جس میں سنت کی اتباع ہے، وہاں لیٹ کر کے، اور جس نماز کو لیٹ کرنا مقصود ہے پہلے پڑھی جا سکتی، کوئی پابندی نہیں ہے، لیکن بتانے کا مقصد یہ ہے کہ جس کو لیٹ کرنا منع تھا اس کو لیٹ کر کے پڑھنا ہے لازمی طور پر، اور جس کو لیٹ کرنے کی ترغیب ہے اس کو سب سے پہلے پڑھنا ہے لازمی طور پر۔ نماز کے طریقے، ہم رفع الیدین آمین کی تو بات ہی نہیں کرتے، فی الحال وہ بات ہی نہیں کرتے، ہم وہ باتیں کر رہے ہیں جو امت میں کبھی اختلافی تھیں ہی نہیں، کبھی اختلافی نہیں تھی۔ نماز کا طریقہ سارے ہی مانتے ہیں، ساری احادیث کی کتابیں اٹھائیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز شروع کرتے، نماز آخر ہوتی، سلام پھرتا، ذکر کیا ہوتا تھا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نماز کا اختتام صحابہ کہتے ہیں ہم اللہ اکبر کے لفظ سے پہچانتے تھے کہ اب آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز ختم کر دی، اللہ اکبر، استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ، پھر دیگر دعائیں ہیں۔ یہاں کیا ہے؟ دعویٰ محبت رسول کا ہے، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ پسند نہیں ہے۔ آپ کی نماز کا اختتام اللہ اکبر استغفر اللہ استغفر اللہ استغفر اللہ سے ہوتا، اور یہاں کیا ہے؟ لا الہ الا اللہ کے نعرے ہیں، مل کر لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ پڑھنا ہے۔ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے؟ محبت کا دعویٰ ہے لیکن آپ کا طریقہ پسند نہیں ہے، کیوں بھائی؟ کس نے آپ کو اختیار دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ چھوڑ کر اپنی طرف سے ایک بناؤ؟ آپ کی نماز کا طریقہ کیا ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کیا ہے؟ امت کو جو تعلیم دی ہے، آپ نے صحابی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو مخاطب کر کے فرمایا، یہ سنن ابی داؤد کی، مسند احمد وغیرہ کی حدیث ہے، فرمایا کہ انی احبک یا معاذ، پیارے معاذ، لا تدعن فی دبر کل صلاۃ ان تقول، ہر نماز کے بعد یہ لازمی کہنا ہے، یہ دعا لازمی پڑھنی ہے، کبھی ایسا نہ ہو کہ نماز کا اختتام کرو اور یہ دعا نہ پڑھو، ہر نماز کے بعد یہ دعا ضرور پڑھنی ہے، ربی اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اور بعض روایت میں اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک۔ صحابہ کرام نے کتنی قدر کی ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی۔ معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو حکم ہوا، معاذ یہ دعا کبھی نہیں چھوڑنی، یہ وصیت تھی نا محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ ساری زندگی معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ایک بھی نماز ایسی نہیں تھی جس کے بعد انہوں نے ربی اعنی علی ذکرک و شکرک والی دعا نہ پڑھی۔ صرف یہی نہیں بلکہ اپنے شاگردوں کو جب حدیث بیان کی، ان کو وصیت کی کہ بیٹا تم نے بھی کبھی نماز کے بعد یہ دعا نہیں چھوڑنی۔ ان کے شاگرد عبد الرحمن الصنابحی، انہوں نے جب یہ حدیث بیان کی تو اپنے شاگرد ابو عبد الرحمن الحبولی کو یہ وصیت کی کہ کبھی نماز کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ تم نے نہیں چھوڑنا۔ بتاؤ کس نے چھوڑا ہے یہ طریقہ؟ محبت کا دعویٰ ہے، ہم نے اپنایا ہے، ہم نے اپنایا، ہم نے عمل کر کے دکھایا ہے۔ محبت خالی دعووں کا نام نہیں ہے، محبت اتباع فرما برداری کا نام ہے۔ یہ وہ فرما برداری ہی ہے، یہ اتباع ہی ہے جو مسلمانوں کو غالب کرنے کا سبب ہے، جس کی وجہ سے مسلمانوں کو اس وقت غلبہ تھا، اور یہی فرما برداری ہے جس کو چھوڑنے کی وجہ سے آج ہم مسلمان بحیثیت مجموعی ذلت اور پستی کا شکار ہیں۔ وہ حدیث میں نے کئی دفعہ آپ کو سنائی ہے صحیح بخاری کی، کہ جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم معاہدہ کر رہے تھے نا کفار سے، غزوہ حدیبیہ کا قصہ ہے، وہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کافروں کا ایلچی، جو اس وقت مسلمان نہیں ہوئے تھے، صحابی عروہ بن مسعود ثقفی، وہ جب آئے ہیں اور آ کر مشاہدہ کیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کا آپ کے ساتھ کیا طریقہ ہے، صحابہ کرام کیا کرتے تھے، کیا محبت کے نعرے مارتے تھے، جھنڈیاں لگاتے تھے، چراغاں کرتے تھے،
کیا کرتے تھے؟ میں صدقے جاواں یا رسول اللہ، یہ نعرے مارتے تھے؟ نہیں، عمل کر کے دکھاتے تھے۔ ان کا عمل ان کی محبت کا اظہار بھی تھا، اعلان بھی تھا۔ آج ہم نے صرف نعرے مارے ہیں، محبت کرنے کی بات آتی ہے جب، یعنی فرما برداری کی بات آتی ہے تو ہم بھاگ جاتے ہیں، ہم فرار ہو جاتے ہیں، ہم پیچھے ہٹ جاتے ہیں۔ عروہ بن مسعود ثقفی نے آ کر دیکھا ہے اور جا کر واپس اپنے سرداروں کو بتاتا ہے کہ میں نے آج جو دیکھا ہے نا، لقد وفدت علی الملوک ووفدت علی کیسر و کسریٰ، میں بڑے بڑے بادشاہوں کے پاس گیا ہوں ایلچی بن کر، وزیر خارجہ بن کر، بحیثیت وزیر خارجہ میں بڑے بڑے سپر پاورز کے پاس گیا ہوں۔ وہاں جا کر میں نے جو دیکھا ہے اور جو آج میں دیکھ کر آیا ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ صحابہ کا طرز عمل، میں نے کسی سردار، کسی بادشاہ کے حواریوں کو، اس کے درباریوں کو اس کی اتنی عزت اور تعظیم کرتے نہیں دیکھا ہے جتنی میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ کو آپ کی عزت اور تعظیم کرتے دیکھا۔ وہ عزت اور تعظیم کیا تھی؟ صرف نعرے مارنے کا نام تھا؟ کیا نعرے مار کر ہی عزت اور تعظیم کرتے تھے؟ نہیں، بلکہ اس نے بتایا وَإِذَا أَمَرَهُ مُبْتَدَرُوا أَمْرَهُ، میں نے دیکھا ہے کہ وہ صحابہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جب حکم مبارک ہوتا، حکم بعد میں مکمل ہوتا، عمل پہلے کر کے دکھاتے تھے۔ یہ میں دیکھ کے آیا ہوں، اور یہ میں نے آج تک کسی بادشاہ کے درباریوں کو بھی ایسا عمل کرتے نہیں دیکھا ہے۔ اور پھر اس نے اپنی آبزرویشن بیان کی، اپنا تجربہ، اپنا مشاہدہ، جو کچھ اس نے دیکھا تھا اس کا نتیجہ اس نے بتایا۔ اس نے بتایا کہ میں اگرچہ مسلمان نہیں ہوں، تمہاری طرف سے وزیر خارجہ بن کے گیا نا، لیکن میں آج کہتا ہوں کہ جس کے پیروکار ایسے ہوں، جس کے فرما بردار ایسے ہوں، جس کو چاہنے والے ایسے ہوں کہ اس کا حکم پورا ہونے سے پہلے عمل کر کے دکھاتے ہوں، تم کبھی بھی ان کا مقابلہ نہیں کر سکتے۔ لہٰذا عافیت اسی میں ہے کہ اس کا کہا مان لو، اس نے جو دعوت دی ہے اس دعوت کو مان لو۔ کیوں؟ اس کے جو ماننے والے ہیں اس کے فرما بردار ہیں، اس کے مطیع ہیں، اس کے متبع ہیں، اس کی بات ماننے والے ہیں۔ آپ کا کیا خیال ہے، کیسر و کسریٰ جو اس وقت کی روس پاورز تھیں، سپر پاورز تھیں، کیا ان کے جو حواری اور درباری تھے وہ محبت کا دعویٰ نہیں کرتے ہوں گے؟ کرتے تھے کہ نہیں کرتے تھے؟ لیکن وہ کہتا ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ سے بڑھ کر کسی کو بھی محبت کرنے والا نہیں دیکھا۔ کیا مطلب ہے کہ یہ پیروی کرتے ہیں، یہ بات مانتے ہیں۔ اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت آپ کی اطاعت اور فرما برداری میں ہے۔ آپ کی محبت کا دعویٰ اس وقت قبول ہوگا جب آپ کی پیروی کر کے دکھائی جائے، جب آپ کی سنت پر عمل کیا جائے گا، آپ کے طریقے کو اپنایا جائے گا۔ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ سب سے بہترین طریقہ نہیں ہے؟ ان احسن الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہر خطبے میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم بھی پڑھا کرتے تھے، ہم بھی پڑھتے ہیں۔ سب سے بہترین طریقہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ ہے۔ پھر آپ دین اور دنیا میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ کیوں نہیں اپناتے؟ کیا وجہ ہے؟ آپ کو کنجریاں کیوں نچانا پڑتی ہیں محبت کے اظہار کے لیے؟ آپ کو ڈانس پارٹیاں کیوں کرنی پڑتی ہیں محبت کے اظہار کے لیے؟ آپ کو منکرات اور فواحش کا ارتکاب کیوں کرنا پڑتا ہے محبت کے اظہار کے لیے؟ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ وہ بہترین نہیں ہے؟ کیا صحابہ کا طریقہ بہترین نہیں ہے؟ اس طریقے کے مطابق کیوں نہیں کرتے ہو؟ صحابہ کرام نے محبت کی ہے کہ نہیں؟ کون ہے جو آج یہ دعویٰ کرے کہ مجھے ابو بکر و عمر، عثمان و علی سے بڑھ کر نبی سے محبت ہے، مجھے طلحہ و زبیر سے بڑھ کر محبت ہے، مجھے سعد و سعید سے بڑھ کر محبت ہے، مجھے بدر احد والوں سے بڑھ کر محبت ہے، مجھے حدیبیہ والوں سے بڑھ کر، مجھے تبوک والوں سے بڑھ کر، مجھے فتح مکہ والوں سے بڑھ کر محبت ہے؟ کون ہے جو ایسا دعویٰ کرے؟ ان کا طریقہ آپ کو پسند نہیں ہے کہ وہ محبت کے لیے کیا طریقہ اختیار کرتے تھے؟ ہر سال، یہ میں نے پچھلے خطبے میں بتایا تھا، عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما کا فرمان، وہ فرماتے ہیں کہ ما من عام، ہر سال ایسے ہوتا ہے، کوئی سال ایسا نہیں گزرتا
مگر اس سال میں لوگ کوئی نہ کوئی بدعت اپناتے ہیں، کوئی نہ کوئی سنت چھوڑ دیتے ہیں۔ نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ بدعتیں فروغ پاتی رہتی ہیں امت میں، اور سنتیں مٹتی رہتی ہیں، سنتیں ختم ہوتی رہتی ہیں۔ سنتوں کو ختم کرتے ہو، بدعتوں کو رواج دیتے ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ لباس آپ جیسا پہنو، کیوں نہیں پہنتے ہو آپ جیسا لباس؟ اخلاق آپ جیسا بناؤ، کیوں نہیں بناتے ہو؟ کردار آپ جیسا بناؤ، کیوں نہیں بناتے ہو؟ حلیہ آپ جیسا بناؤ، کیوں نہیں بناتے ہو؟ حلیہ کی باری آتی ہے تو چند سال پہلے جس کی پوری داڑھی تھی نا، اب آہستہ آہستہ ختم ہو کے سمٹ رہی ہے، وہ شیخ الاسلام بن گیا ہے۔ جیسے جیسے شیخ الاسلام بننے کی منزلیں طے کرتا ہے، اس کی داڑھی اوپر کو چلی جاتی ہے، ختم ہو جاتی ہے۔ کیا محبت رسول کا یہی تقاضا ہے؟ کیا محبت رسول اس سے ثابت ہوگی کہ ہر سال مینار پاکستان میں میلاد کانفرنس کروا لو؟ اس سے محبت رسول ثابت ہوگی یا آپ کے عمل سے ثابت ہوگی؟ کہ آپ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا کتنا لحاظ اور اس کی کتنی شرم کی ہے۔ آپ فرماتے ہیں کہ داڑھیوں کو بڑھاؤ، مشرکین کی مخالفت کرو، یہود و نصارہ کی مخالفت کرو۔ تم یہود و نصارہ اور مشرکین کی موافقت میں داڑھیاں اوپر کو چڑھاتے ہو، دعوے لمبے ہوتے جاتے ہیں، عمل ختم ہوتے جاتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ساری زندگی، کوئی مائی کا لال بتائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی چادر شلوار کو کبھی ٹخنوں سے نیچے لگا کیا ہو؟ آپ کی تو تعلیم یہ ہے کہ چادروں شلواروں کو مرد حضرات ٹخنوں سے اوپر رکھیں، ٹخنوں سے نیچے جو ہوگی جہنم میں جائے گا وہ حصہ۔ لیکن یہ عاشقان رسول دیکھیں، ان کی شلواریں، ان کے لباس دیکھیں، ان کی شکلیں دیکھیں، اور ان کے دعوے دیکھیں۔ پھر کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آج اگر موجود ہوں، ایسے بدبخت لوگوں میں کیوں موجود ہونے تھے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ ہی وہ معتبر شخصیتیں تھیں جنہیں اللہ نے منتخب کر لیا تھا کہ نبی کی صحبت کے لیے یہی سب سے بہترین ہے۔ اگر آج رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوں، تصور کریں، تمہارے یہ کنجر خانے دیکھ کر تمہاری حوصلہ افزائی کریں بھلا؟ تمہاری یہ بدعات اور خرافات دیکھ کر کیا تمہیں شاباش دیں گے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا تو کوئی طریقہ نہیں اپنایا آپ نے۔ صحابہ کرام کیا کرتے تھے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادات کے ساتھ ساتھ آپ کی عادات کو بھی اپناتے، ایک ایک عادت کو بھی اپناتے تھے جو لازم نہیں ہے۔ یہ تو لازم کر دیا نا کہ شلوار چادر یہ ٹخنے سے اوپر ہونی چاہیے مردوں کی، یہ تو لازم ہو گیا نا۔ آپ کی ایسی عادات جو ہمارے لیے لازم نہیں تھیں، عمل کرو سنت سمجھ کے، ثواب ملے گا، نہ بھی کرو تو کوئی حرج نہیں۔ صحابہ نے بھی ساری زندگی انہیں بھی حرز جان بنایا، انہیں بھی سینے سے لگایا۔ یہ انس بن مالک رضی اللہ عنہ، صحیح بخاری میں واقعہ موجود ہے، کہتے ہیں کہ میں خادم تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ خادم ہونے کے ناطے جب آپ جاتے کہیں میں بھی ساتھ میں جاتا بطور خادم۔ ایک دن ایک صحابی جو درزی تھے، انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعوت کی کہ آپ تشریف لائیں، میرے گھر میں کھانا تناول فرمائیں، میں نے کھانا تیار کرنا ہے آپ کے لیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لے گئے، میں بطور خادم ساتھ گیا۔ یہ بچے ہیں اس وقت، ہمارا حال دیکھیں، یہاں کے شیخ الاسلام دیکھیں، اور وہ بچے ہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ۔ وہ کہتے ہیں کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ گیا، میں نے دیکھا، میں یہی غور کرتا رہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے کھاتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کون سی چیز پسند فرماتے ہیں کھانے میں۔ تو کھانے میں جو تیار کیا گیا تھا، روٹی بھی تھی، اور سالن میں گوشت کے ٹکڑے بھی تھے اور کدو کے ٹکڑے بھی تھے اور شوربہ بھی تھا۔ شوربے والے گوشت کدو پکے ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھانا تناول کرنا شروع کیا تو میں نے دیکھا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کدو کے ٹکڑے پسند کرتے تھے۔ ساری پلیٹ میں سے کدو، سارے برتن میں سے کدو کے ٹکڑے اکٹھے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کھا رہے تھے۔ فلم ازل احب الدباء من یومئذ،
کہتے وہ دن گیا، آج تک میں نے ساری زندگی کدو سے محبت کی ہے کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پسندیدہ ہے۔ کدو سے محبت کر لی، کدو کو پسند کرنا شروع کر دیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پسند کرتے ہیں۔ ظالموں، تم نے ان چیزوں کو پسند کر لیا جنہیں ساری زندگی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ناپسند کرتے، جن کو سن کر کانوں میں انگلیاں ڈالتے رہے، آج تم نے محبت کے نام پہ اسی کو رواج دے دیا۔ کس طرح بچاؤ گے اپنی نوجوان نسل کو بے حیائی سے، کنجر خانے سے؟ وہ تم نے کنجر خانے محبت رسول کے نام پر ان کو دے دیے۔ کس طرح بچاؤ گے اپنی نوجوان نسل کو؟ کیا تمہارا دعویٰ ہے؟ کیا تمہارا دین ہے؟ کیا تمہاری شریعت ہے؟ ایک اور صحابی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے جن کے گھر میں جا کر آپ نے قیام فرمایا، ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ۔ ان کی محبت کا عالم دیکھیں اور آج ہماری محبت دیکھیں، نعرے دعوے محبت کے ہیں۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ آپ جب میرے گھر میں تشریف لائے، میرا گھر ڈبل سٹوری تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نیچے تشریف فرما ہوئے، فرمایا کہ مجھے زیادہ اچھا ہے، میرے لیے سہولت ہے نیچے رہوں، تم اوپر چلے جاؤ اپنے اہل خانہ کے ساتھ۔ ابو ایوب انصاری، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے، انتظامی حکم تھا نا، ابو ایوب اوپر چلے جاؤ، دینی اور شرعی حکم نہیں تھا۔ اپنی سہولت کو دے کر ابو ایوب آپ اوپر چلے جاؤ بیوی بچوں کو لے کر، میرے لیے زیادہ اچھا ہے، لوگ ملنے جلنے کے لیے آتے ہیں بار بار، پھر میرا باہر جانا ہوتا ہے۔ ابو ایوب انصاری رضی اللہ عنہ رات کو اپنے بیوی بچوں کے ساتھ اوپر سو گئے، رات کو ہڑبڑا کر اٹھ بیٹھے، بیدار ہو گئے، نیند اچاٹ ہو گئی، کہنے لگے کہ میں نے یہ سوچا ہی نہیں کہ اس چھت پر میں ہوں اپنے بیوی بچوں کے سمیت، جس چھت کے نیچے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہے۔ اپنے بیوی بچوں کو اٹھا کر چھت میں ایک جانب سمٹ کر رات گزاری، اور صبح کو گزارش کرتے ہیں اللہ کے رسول، لا احلو سقیفتن انت تحتہا، آپ نے فرمایا تھا ابو ایوب آپ اوپر چلے جاؤ، لیکن اللہ کے رسول میری ابو ایوب کی غیرت، میری محبت یہ گوارا نہیں کرتی کہ اس چھت کے اوپر میں ہوں جس چھت کے نیچے آپ ہیں۔ آج تم کہتے ہو حضور یہاں موجود ہیں، نعرے بھی مارتے ہو۔ قرآن کہتا ہے لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی، ایمان والو خبردار، نبی کی آواز سے اپنی آواز کو بلند نہیں کرنا ہے۔ ایسے ہی ہے نا، یہ قرآن کا حکم ہے، حکم آیا صحابہ کرام کے لیے، صحابہ کرام کی موجودگی میں حکم آ گیا، ہوا یہ کہ ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس موجود تھے، کسی معاملے میں ان کا تکرار ہو گیا، آپس میں بولے، جب یہ آیتیں نازل ہوئیں، یہ آیتیں ان تک پہنچیں، اس کے بعد کا عالم دیکھیں کیا تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آواز سے اپنی آواز بلند نہیں کی ہے، یعنی آپ بول رہے ہوں آپ سے اونچی بولے ہوں، ایسا نہیں ہوا، آپس میں بات کر رہے تھے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم قریب موجود تھے۔ پھر اس کے بعد محبت یہ ہوتی ہے جو اطاعت و فرما برداری پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد کسی نے ابو بکر و عمر رضی اللہ عنہما کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اونچی آواز میں بولتے سنا، صرف اونچی آواز میں بولنا ہی نہیں چھوڑا ہے، بلکہ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ جیسا بہادر اور جری، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جب تشریف فرما ہوتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوتے، ان کی آواز اتنی پست ہو جاتی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پر بھی کوئی بات آپ کو سمجھا نہیں پاتے تھے، آپ کو ہر دفعہ بار بار دوبارہ پوچھنا پڑتا، عمر مجھے سمجھ نہیں آئی، تھوڑا اونچا بولے۔ یہ نبی کی مجلس اور صحابہ کا احترام ہے۔ تمہاری مجلس دیکھو، شرم نہیں آتی، گانے بجانے ہیں، ڈانس ہے، ہلا گلا ہے، اونچی اونچی نعرے ہیں، اور دعویٰ یہ ہے کہ حضور یہاں موجود ہیں۔ کیا ادب کیا تم نے؟ قرآن کہتا ہے
کہ اگر نبی کی آواز پر تمہاری آواز بلند ہوگی تو تمہارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے۔ اگر نبی موجود ہوتے ہیں تمہاری آواز نکل کیسے جاتی ہے؟ یہ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ کاتب وحی ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا سے جانے کے بعد ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی ڈیوٹی لگانے پر جنہوں نے قرآن جمع کیا اور آج ہمارے پاس موجود ہے، دو گتوں کے درمیان یہ زید بن ثابت ہے، اتنے جلیل القدر صحابی۔ جب یہ آیتیں نازل ہوئیں مسجد میں آنا چھوڑ دیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا زید کہاں ہیں؟ زید بن ثابت نظر نہیں آتے۔ صحیح بخاری کی حدیث ہے۔ اسی آیت کے تحت آوازیں بلند نہ کرو، نبی کے پاس آوازیں بلند نہیں ہونی چاہیے۔ ایک صحابی نے کہا اللہ کے رسول میں جاتا ہوں، میں پتہ کر کے آتا ہوں، کیا مسئلہ ہے، زید بن ثابت کیوں نہیں آتے؟ زید بن ثابت کے گھر میں گئے، صحیح بخاری کے الفاظ ہیں، زید بن ثابت سر جھکا کر روئے جا رہے ہیں۔ اپنے گھر بیٹھے ہوئے ہیں، آیتیں نازل ہونے کے اتنے دن بعد بھی اپنے گھر میں بیٹھے روئے جا رہے، سر جھکایا ہوا روئے جا رہے۔ پوچھا زید کیا مسئلہ ہے، مسجد میں کیوں نہیں آتے ہو؟ کہتے ہیں کہ آیتیں نہیں سنی جو اللہ کے رسول پر نازل ہوئی ہیں، میں نے تو اپنے آپ کو برباد کر لیا ہے، میری آواز بلند ہو جاتی، فطرتاً میری آواز اونچی ہے، بات کرتا ہوں میری آواز غیر ارادی طور پر بلند ہو جاتی ہے، میں نے تو اپنے اعمال ضائع کر لیے اور جہنم میں جانے کا سبب بن گیا میں اپنے آپ کے۔ اب کس منہ سے مسجد میں چلا جاؤں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کیسے چلا جاؤں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس جا کر بتایا اللہ کے رسول زید بن ثابت تو اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ میری آواز فطرتاً اونچی ہے، بات کرتا ہوں تو آواز اونچی ہوتی ہے، میرے تو اعمال ضائع ہو گئے ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو دوبارہ بھیجا، جاؤ زید کو بتاؤ تم جہنمی نہیں، اللہ نے تمہیں جنتی لکھ دیا ہے۔ محبت تو یہ تھی، آج ہماری محبت کیا ہے؟ نعرے، ڈانس، مجرے، بے حیائی، عریانی، فحاشی، سب کچھ ہے۔ اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موجود ہوتے ہیں تمہاری آواز نکل کیسے جاتی ہے؟ تم عمر سے بھی بڑے بن گئے ہو، تم سمجھتے ہو کہ ہمارا ایمان عمر سے بھی زیادہ ہے، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پوچھنے پہ بھی آواز اتنی آہستہ رکھتے ہیں کہ آپ کو دوبارہ پھر پوچھنا پڑتا ہے، عمر تھوڑا اونچی بتاؤ، مجھے سمجھ نہیں آئی۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں یہ جھوٹے دعوے کی بجائے ہمیں عمل کر کے سچی محبت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔